ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے نواں روزہ اختیار کیا۔ اللہ کا بے پایاں احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور عشرہ رحمت جو ہے بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج نواں روزہ ہے اور کل 10واں روزہ ہو جائے گا۔ اس طور پر ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت مکمل ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور بقیہ روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، گزشتہ روزوں کو اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کی جانب بڑھوں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو خواتین غیر محرم کے عمرے پر جاتی ہیں ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مکہ مدینے میں ہر جگہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہیں جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو ایسے نماز ہو جاتی ہے، ان نمازوں کو دوبارہ لوٹانا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ عمرے میں جب آپ جاتے ہیں تو نماز کیسا پڑھنی ہوگی یا مطلب گناہگار ہوگا بندہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب، آپ کا خیر مقدم بھی ہے اس سیگمنٹ میں اور سوال بھی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو بغیر محرم کے عورت کا جانا یہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بہت ہی بوڑھی خاتون ہو 70 سے ابو اور ان کو کوئی باقاعدہ سہارا دینے والا ہو تو ان کے لیے تھوڑی نرمی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کم عمر عورتوں کا جانا گناہ ہے۔ اور جو گناہ کر رہا ہو آپ دعا کے لیے کہہ تو سکتے ہیں، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو ایسا VIP پروٹوکول نہ دیں، ان کو اس انداز سے عزت نہ دیں کہ وہ اپنے گناہ کا احساس چھوڑ کر سمجھے کہ واقعی ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر لیا اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ ویسی عزت دے رہا ہے، تو وہ گناہ سے تائب نہیں ہوں گی، گناہ چھوڑیں گے نہیں بلکہ اور دلیر ہوں گے، اس لیے نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ اور مکہ مدینے کے اندر یہ لوگ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان کوئی راستہ ہو تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر متصل صفوف چلی آ رہی ہیں، جیسے روڈ پر بھی بن گئی، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ 4 آدمی یہاں کھڑے ہو گئے، 6 گلی کے آگے کچھ اور کھڑے ہو گئے، 5 گلی کے آگے کھڑے ہو گئے، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے پھر اس طریقے سے نماز۔ حرمین طیبین میں صاحب میں بھی سوال پیش کر دوں کہ جب لوگ آتے ہیں تو جماعت میں شامل ہونے کی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں رکعت باندھ لیتے ہیں۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بیچ میں تو شارع عام ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، ان کو قریب جا کر ہی صفوف میں شامل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب سوال بتائیے گا۔ جی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز فجر ہے یہ سورج چڑھنے سے پہلے جو ہے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، کیا سورج کے بعد جب سورج چڑھنے کے بعد اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا وہ جو ہے قضا میں شامل ہوگی؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ سوال کو۔ جی مصعب جی بالکل، یہ پہلی سورج کی جب کرن نکل آتی ہے تو فجر کا وقت گویا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں اگر آپ کریں گے تو وہ قضائی نماز ہوگی، بعد میں پھر جب سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر قضا ادا کریں، کیونکہ وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جناب السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ یہ ہم لوگ سید نہیں ہیں، میری بہن سید میں گئی ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ اچھا، آپ خود بھی سادات ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوروں کے لیے کرنی چاہیے، رشتہ داروں عزیزوں کے لیے، پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی دیکھیں، یہ بہن اگر ان کی غیر سید ہیں اور کسی سید صاحب سے نکاح ہوا ہے تو یہ بہن کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ غنیہ نہ ہو، بس اتنا نہ ہو کہ مالک نصاب ہوں، تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں ہی چاہے سید ہو۔ ہاں، اگر یہ خود بھی سید ہیں تو پھر سید کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ نماز کے بعد جو ہے وہ دعا پہلے اپنے لیے کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اپنے لیے پہلے دعا فرمائی، پھر ذریت کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے، تو اس لیے یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پلٹ بھی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے کر لیں پھر اپنے آپ کے لیے کر لیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ درود پاک، آیت کریمہ اور کلمہ پاک وضو کے بغیر چلتے پھرتے جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال بھی ہے۔ جی بتائیے۔ نماز تہجد اور نماز تسبیح کی نیت بتا دیں طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. میں انڈیا سے, میرا ایک سوال تھا جی جی. کہ ہمارے یہاں اطراف میں 4-5 مسجدیں ہیں, وہاں تراویح کا چندہ اٹھتا ہے. اس کے بعد ہر مسجد سے ہر لوگ بتاتے ہیں یہاں 5 لاکھ اٹھا, 4 لاکھ اٹھا. اس طرح جس امام کو کم مسجد میں ملتا ہے تراویح کا چندہ, ان کی بل آزادی ہوتی ہے. اس طرح کرنا یہ کیا ریاکاری ہوگی؟ بس. ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا. سب سے پہلے تو ان کو میرا سلام. مجھے ان سے سوال کرنا تھا کہ ہمیں جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے وہ ہم 7.5 تولہ سونے پہ نکالیں یا 52.5 تولہ چاندی پہ؟ کیونکہ کچھ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی اور کچھ کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا. تو رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی, ایک تو آیت کریمہ وغیرہ یہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن توجہ ذکر کی طرف رہے. اسی طرح درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. کر بھی پوچھا تھا. جی ہاں, اور اگر جوتے پہنے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ جوتے اتار کر ادب سے بیٹھ کے پڑھیں, لیکن بعض وقت بہنیں گھر میں کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں بہرحال. اور نماز تہجد ہو یا صلاۃ التسبیح, بس نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نماز تہجد ادا کر رہی ہوں تو وہ ہو جائے گا. اور صلاۃ التسبیح جب پڑھ رہی ہیں تو اس کی نیت حاضر کر لیں. زبان سے کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتی ہیں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی, یا 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی. زبان سے کہنا چاہیں تو یوں کہہ لیں. اور یہ کہ مختلف مساجد میں چندہ ہو کر ایک دوسرے پہ فخر کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے, تو ایسا نہ کہیں. یہ غالباً دوسرے کو ذرا اپنے آپ اپنی بڑائی بیان کرنا اور دوسرے کی حقارت کا ذکر, حقارت کو ثابت کرنا, یہ قطعاً غیر مناسب, ایسا نہ کریں. اور یہ دیکھیں, اگر سونے کی شکل میں سونا ہے تو سونے پہ زکوٰۃ ہوگی, چاندی کی شکل میں ہے تو چاندی پر ہوگی. یہ جو علماء فرماتے ہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیہ پڑا ہوا ہے, سونا چاندی نہیں ہے, تو کس نصاب کا اعتبار کریں؟ جب وہ روپیہ 7.5 تولہ سونے کے نصاب تک پہنچے تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی, یا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تب بھی واجب ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار کریں. کیونکہ اگر 7.5 تولہ سونے کا کریں تو آج کل تو 7 لاکھ سے اوپر کا بنے گا وہ تقریباً, تو پھر تو اس کے اندر زکوٰۃ ہی نہ بنے. فقہا یہ چاہتے ہیں کہ اس انداز سے زکوٰۃ کا وجوب ہو کہ اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو, اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو معیار بنانے پر ہے. لیکن جب خود سونا یا چاندی کی شکل میں ہو تو پھر تو انہی سے نکالیں گے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے علاوہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. اچھا, یہ آج کل موبائل اپلیکیشن میں جو قرآن مجید آ رہے ہیں تو اس کو ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے گا. جی میں نے چیک کرنا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کی چیز آپ کی گاڑی میں رہ جائے, اور جیسے آپ ٹیکسی یوز کرتے ہیں باہر کی کنٹری میں, جی تو اس کو کانٹیکٹ کرنے کا صحیح کوئی ذریعہ بھی نہ ہو, کیونکہ وہ آن لائن بکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر صرف شک کی بنا پہ اس کو ایڈریس پہ جانا چاہیے, یا پھر یقین جب تک نہ ہو, اور وہ لوٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب. جی مصطفیٰ کیا کہیے؟ جی, ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, زبان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں. اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے, یا ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقش نظر بھی آ رہا ہے, وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے, وہ پکسلز کی شکل میں. تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز, کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی. تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے, آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں, اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے. دیکھیں, غیر مسلم کی کوئی چیز ٹیکسی میں رہ گئی اگر تو ظاہری نشانی موجود ہے, تو ایک مسلمان کی عظمت یہ ہے کہ اس تک پہنچائے, اس سے اسلام اور مسلمان کا اچھا تصور قائم ہوگا. لیکن فرض کر لیں اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کون ہے, تو پھر کافر کا اس قسم کا مال مباح ہوتا ہے, یعنی اس کو آپ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں, آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی ایک سوال یہ تھا کہ تہجد کا طریقہ پلیز بتا دیں, ہمیں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ جو اگر کوئی بھی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے, کوئی بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو فوراً جنازہ اٹھانے کے ساتھ جو کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ بیان کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی.
کہ ہماری امی کے پاس 9 تولے سونا ہے جو کہ ہم 3 بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا، ویسے ہے امی کے پاس، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ جی صاحب. جی تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے. اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبل شریف کی طرف، اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی. اور فوتگی کے کہتے ہیں جنازہ گیا تو پھر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اگر تو یہ لازم و ضروری کر دیا جائے پھر غلط ہے. یہ لازم ضروری کی نشانی یہ ہے کہ نہیں دیں گے تو تانا زنی کریں گے. ایک تو ان کے گھر میں جنازہ اٹھ گیا بیچاروں کے، اور لوگ تانا زنی کریں گے جی کھانے کو نہیں پوچھا، یہ غلط چیز ہوتی ہے. اسی لیے پہلے دن پڑوسیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو کھانا پہنچائیں، کیونکہ وہ غم کی وجہ سے پکائیں گے نہیں. تو اس قسم کی رسومات کو اگر لازم اور ضروری سمجھ لیا جائے کہ نہ کریں تو طنز ہو، اور آدمی قرضے لے کے ادا کر رہا ہو، اور پھر مشٹنڈے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، اگر آپ کوئی ادنا قسم کا کھانا رکھ دے تو بولے یار یہ کھلایا ہے، ابا جان تو بریانی پسند کرتے تھے تمہارے، اور تکے کباب. یعنی وہ مردہ اپنے قبر میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے، وہ اپنا حساب کتاب، گھر والے اس کے غم میں، انہیں تکیوں کو سوج رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بس حالت پر. اور یہ کہتے ہیں کہ والدہ نے سونا تقسیم کر دیا بچوں میں، لیکن والدہ کے پاس ہی ہے. یاد رکھیں جب تک والدہ اپنی ملکیت سے نکال کر بچوں کی ملکیت میں نہیں دیں گی وہ والدہ کا ہی کہلائے گا، خالی زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی زکوٰۃ والدہ پر بنتی رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں رحمت سحر میں سارے سیگمنٹ پیش کیے گئے. کل بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مقابلہ حسن نعت ہوگا 10واں راؤنڈ، اور اس کے بعد انشاءاللہ علم و علماء میں ایک موضوع ہوگا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اظہار عقیدت کے نام سے سیگمنٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اذان فجر. اس کے بعد اسی طرح جیسے آج آپ کے سوالات شامل کیے گئے ہیں کل بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان